بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش۔ دوستو، اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی لازمی کیا کریں۔ چلیے دوستو، بڑھتے ہیں اپنی آج کی ایپیسوڈ نمبر 28 کی طرف۔ وہ دلہن بنی غضب ڈھا رہی تھی۔ بلڈ ریڈ کلر کے ٹکنوں تک آتے گھیردار فراق میں لائٹ سی جیولری ویئر کیے وہ قیامت لگ رہی تھی۔ اس کے حسن کو مزید نکھارنے کے لیے پارلر والی نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ہر لحاظ سے وہ آج اذلان حیدر شاہ کی دل کی دنیا کو تہ بالا کر رہی تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، مشی نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا تھا۔ انا بی اور ندا بیگم تو دونوں کی بلائیں لیتی نہیں تھک رہی تھی۔ چھوٹی سی رخصتی کی تقریب ان کے اپنے گھر کے لان میں ہی آرگنائز کی گئی تھی، جس میں انا بی نے اپنے کچھ خاص چاہنے والوں کو مدعو کیا تھا۔ ہادی اور علی کے پیرنٹس بھی شریک تھے۔ ہادی اور علی نے باری باری اپنے دل کی خوشی اپنے پیرنٹس کو دکھائی تھی۔ مشی بلیک میکسی جبکہ دعا اسکائی میکسی میں چلتی پھرتی باربی ڈولز لگ رہی تھی، اور اذلان اس کی تو الگ ہی چال تھی۔ آف وائٹ سوٹ پر ریڈ واسکٹ پہنے، بالوں کو نفاست سے سیٹ کیے، مغرورانہ چہرہ لیے وہ وجیہہ لگ رہا تھا بلا شبہ، اور جب فجر کو دیکھتا تو چہرہ تھوڑا غصے والا کر لیتا کہ اسے فیل نہ ہو کہ یہ سب اس کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ وہ تو آج ویسے بھی قیامت ڈھا رہی تھی، اس لیے وہ اسے دیکھنے سے بھی اجتناب کر رہا تھا۔ مشی کو کال آئی تھی، پھر اسی نمبر سے۔ نمبر دیکھ کر اس کے ہاتھ پل بھر میں کانپے تھے، چہرے پر واضح خوف آیا تھا، جسے دور کھڑے علی نے بڑے غور سے نوٹ کیا تھا۔ اس کے چہرے پر اڑے رنگ نے علی کو بھی پریشان کیا تھا۔ وہ موبائل پکڑے اپنے روم کی طرف بڑھی، علی بھی اس کا پیچھا کرتے اس تک پہنچا تھا۔ ہیلو، اس نے کال ریسیو کی۔ نکاح کے لیے تیار ہونا؟ ہمدانی کی آواز گونجی تھی موبائل پر۔ جی میں تیار ہوں، بس آپ اپنا وعدہ یاد رکھنا، مشی نے ٹوٹے پھوٹے لفظ ادا کیے تھے۔ اب میری بات کان کھول کر سنو، اپنے باپ کی سلامتی چاہتی ہو تو کل پورے 5 بجے شاہ ہاؤس کے گیٹ کے باہر ایک لال رنگ کی گاڑی کھڑی ہوگی، اس میں بیٹھ جانا اور جہاں آنے کا بولوں آ جانا۔ اس کے بعد نکاح ہوگا اور پھر تمہارا باپ آزاد اور تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری قید میں، ہمدانی نے قہقہ لگاتے ہوئے کہا تھا۔ جی ٹھیک ہے، اس نے آنسوؤں کو اندر دھکیلتے ہوئے کہا۔ شاباش، خوشی ہوئی سن کر، ایسے ہی میری بات مانتی رہی تو فائدے میں رہو گی، انہوں نے خباثت سے ہنستے ہوئے کہا تھا اور کال کاٹ دی تھی۔ اس نے شدت سے روتے ہوئے موبائل کو کان سے ہٹایا تھا۔ کون تھا موبائل پر اور کس چیز کے لیے تیار ہو تم؟ علی نے اس کے سامنے آ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ جیسکا کی کال تھی، پاکستان آنے کا بتا رہی تھی۔ اس کے یوں اچانک سامنے آنے سے اور سوال پوچھنے سے وہ ڈر گئی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ اس نے باتیں تو نہیں سن لی اس کی۔ مشی، کسی نے تمہیں بتایا ہے کہ تم جھوٹ بالکل بھی اچھا نہیں بولتی ہو؟ اب اس کے روبرو کھڑا تھا۔ سچ میں علی، جیسکا ہی تھی، اس نے اپنے گرتے آنسوؤں کو روکتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا، جیسکا تھی تو رو کیوں رہی ہو؟ جیسکا نے کیا موبائل سے نکل کر تمہارے لیے موت کا فرمان جاری کر دیا ہے؟ یہ جو تمہاری آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئی ہیں اور جسم تمہارا خوف سے کانپ رہا ہے؟ اس نے کھولتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم میرے پیچھے کیوں آتے ہو؟ ہٹو سامنے سے، وہ جانے کے لیے مڑی تھی، تبھی علی نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سامنے کیا تھا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے، جتنا پوچھا ہے اتنا بتاؤ، کون تھا موبائل پر؟ اس نے اس کی کلائی پر گرفت بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ کوئی نہیں، شٹ اپ، گیو می یور موبائل۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، اس نے موبائل والا ہاتھ پیچھے کیا تھا۔ تو تم نہیں دکھاؤ گے؟ علی نے اسے چیلنجنگ نظروں سے دیکھتے ہوئے پیچھے لے جا کر دیوار کے ساتھ لگایا، اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیے تھے۔ اس کے ہاتھ سے اس کا موبائل پکڑ کر کھینچا تھا۔ وہ اس آفت کے لیے تیار ہی کب تھی؟ اس کے عمل کے ساتھ کھینچتی گئی۔ ہوش تو تب آیا تھا جب وہ اس کا موبائل اپنے ہاتھ میں لے چکا۔ پاس ورڈ، اس نے موبائل پر انگلیاں چلاتے ہوئے کہا۔ نو علی، پلیز گاٹ اٹ ٹو می بیک۔ وہ باقاعدہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ آئی سیڈ جسٹ ٹیل می دا پاس ورڈ، وہ چلایا تھا اور اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ کی گرفت کو بڑھایا۔ اٹس ہرٹنگ، اس کی کلائیاں، اس کے ہاتھ سرخ ہوئے تھے، اس کے منہ سے سسکی نکلی تھی۔ پیار سے بات سمجھ ہی کب آتی ہے تمہیں؟ اس نے گرفت ڈھیلی کی۔ چھوڑا اب بھی نہیں تھا مشی، پاس ورڈ اب کے وہ زوردار آواز میں گرجا تھا۔ کاظم، اس نے خوف سے کانپتے ہوئے کہا۔ اب اس نے اس کے ہاتھوں کو چھوڑ کر اسے گھما کر اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگایا تھا اور ایک ہاتھ سے اس کے دونوں بازوؤں کو فولڈ کر کے پیچھے سے پکڑا ہوا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے موبائل پکڑ کر سامنے لایا تھا کہ اسکرین دونوں کو واضح نظر آئے۔ اس سے پہلے اس نے کال لوگو چیک کیا، جہاں پر ایک ان نون نمبر سے کال آئی تھی۔
تو جیسیکا تمہاری بیسٹ فرینڈ ہے اور تم نے اس کا نمبر سیو نہیں کیا ہوا۔ واہ، وہ اس کی گرفت کو توڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چپ چاپ کھڑی رہو، وہ پھر سے چلایا تھا۔ پھر اس نے واٹس ایپ آن کیا، وہاں بھی وہی نمبر دیکھ کر وہ ٹھٹکا تھا۔ نو نو علی، اس نے پھر لڑکھڑاتے لفظوں سے کہا۔ اس نے اس نمبر کی چیٹ اوپن کی تو وہاں بہت سارے میسیجز تھے، کاظم انکل کی تصویریں، ویڈیوز۔ ایک ایک تصویر اور ویڈیو کو دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ جھٹکے سے اس نے اسے چھوڑا۔ کب سے آ رہے ہیں تمہیں یہ کالز اور میسیجز؟ وہ دھاڑا تھا۔ مشی کو خوف آیا تھا اس کی لال انگارہ آنکھوں سے۔ میں اپنے پاپا کو چھڑوانے کے لیے ہر حد تک جاؤں گی، اس نے روتے ہوئے زمین پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہم مر گئے ہیں کیا؟ کسی ایک کو تو بھروسے میں لیتی۔ آگے جو ہوا اس کی سزا کیا تم کم بھگت رہی ہو جو یہ سب؟ اس نے دیوار پر مکہ مارا تھا۔ میں نہیں بتاؤں گی، اس نے کہا تھا۔ وہ پاپا کو مار دے گا اگر میں نے آپ لوگوں کو کچھ بتایا تو۔ آئی نیڈ مائی فادر ان اینی کوسٹ۔ وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ علی کو اس پر ترس آیا تھا جس نے اپنے باپ کی دوری 5 سال برداشت کی تھی اور ابھی نے پانے کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار تھی۔ کچھ دیر وہ خاموشی سے اس مومی گڑیا کو روتے دیکھتا رہا تھا۔ کس کس تکلیف سے نہیں گزری تھی وہ؟ بولو کیا کہا اس نے؟ علی نے نرم لہجے میں پوچھا۔ میں نہیں بتاؤں گی مشی، میرے ضبط کا امتحان مت لو، اس نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ پھر لمبے لمبے سانس ہوا کے سپرد کرتے خود کو نارمل کیا تھا۔ لاسٹ ٹائم پوچھ رہا ہوں، اب اگر تم نے نہ بتایا تو اسی کمرے میں تمہاری قبر کھودوں گا۔ اور یہ کون ہے؟ کیا کہا اس نے تم سے؟ یہ تو میں پتہ چلا ہی لوں گا۔ اس نے اسے ڈرانا چاہا تھا اور وہ ڈر گئی تھی۔ ہمدانی انکل ہیں، وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ پاپا ان کی قید میں ہیں، اس نے ٹوٹے پھوٹے لفظ پھر سے ادا کیے تھے۔ اور تم تیار ہو گئی؟ اس نے غصے سے بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں اپنے پاپا کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہوں۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ وہ اتنی زور سے دہڑا تھا کہ خوف کے مارے اس پر لرزہ طاری ہوا تھا۔ مشی کے روم میں آؤ تم اور ہادی، فوراً سے پہلے اذلان کو کال کر کے اس نے بلایا تھا۔ کیا ہوا ہے مشی تمہیں؟ اذلان نے روتی مشی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پوچھو اذلان اس سے کہ اب کیا رہ گیا ہے تباہ کرنے والا جو یہ کرنا چاہ رہی ہے؟ علی نے غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ مشی کیا ہوا ہے اب کہ؟ ہادی نے پھر سے اذلان والا سوال دہرایا۔ وہ عزی بھائی، ہادی بھائی، وہ پاپا سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے اور کیوں۔ یہ کیا بتائے گی؟ میں بتاتا ہوں۔ پھر علی نے ساری بات اذلان اور ہادی کو بتا دی جسے سن کر دونوں کو اچھا خاصا جھٹکا لگا تھا۔ یہ اگر آج بھی اس کے پیچھے میں نہ آتا تو اس کی باتیں میں نہ سن پاتا تو پتہ نہیں کل کو کیا ہوتا اذلان۔ اگر وہ بے بسی سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ کب بلایا اس نے اس نکاح کے لیے؟ اذلان نے اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے مشی سے پوچھا تھا۔ وہ عزی بھائی، مشی کب بلایا ہے؟ اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے مجھے سب سننا ہے ایک ہی فلو میں، اذلان نے غصے سے کہا۔ کل 5 بجے وہ لال گاڑی آئے گی شاہ ہاؤس کے سامنے مجھے لینے، پھر میرا نکاح ہو بس۔ اذلان کی ہمت ختم ہوئی تھی، اس نے شدت سے سامنے پڑے صوفے کو ٹھوکر ماری تھی۔ مشی، حلیہ درست کرو اپنا اور ایونٹ میں پہنچو، اب تمہیں روتے ہوئے نہ دیکھیں ہم۔ ہادی نے کہا۔ میرا موبائل۔ جسٹ شٹ اپ مشی اینڈ گو، اذلان شدت سے دھاڑا۔ یعنی اتنا سب ہو گیا اور اسے اب بھی اپنے موبائل کی فکر تھی۔ وہ اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ یار یہ لڑکیاں ہیں یا پھرکیاں گھمائی ہی جا رہی ہیں؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ نورا ڈاکو ہی کیوں مشہور ہے بہادری کی وجہ سے، حالانکہ گنیز بک کا ورلڈ ریکارڈ میں جناب عزت مآب محترمہ فجر اور مشی کا نام ہونا چاہیے تھا۔ ہادی نے ماحول کا تاثر لائٹ کرنے کے لیے اپنی ہی ہانکی تھی۔ یہ واحد بندہ تھا جو ٹف سے ٹف سچویشن میں بھی زبان کی کھجلی سے باز نہیں آتا تھا۔ ٹھیک 2 منٹ کے بعد مشی صاحبہ سو سو کرتی ان کے سر پر بم پھوڑتی ایونٹ میں گھس گئی تھی، ان تینوں کو اپنے کمرے میں چھوڑ کر۔ اذلان، مجھے مشی سے نکاح کرنا ہے ابھی اور اسی وقت، اس نے مشی کے جاتے ہی سامنے دیوار پر نظریں گاڑتے ہوئے کہا۔ وہ تیری خیر بے ساختہ، ہادی کے منہ سے نکلا تھا۔ ہادی کو تو اس کے اذلان کے سامنے اپ کمنگ کٹ کا سوچ کر ہی دکھ لگا تھا۔ آئی نو نہ یہ موقع ہے اور نہ ہی حالات ایسے ہیں، بٹ آئی وانٹ ہر ان مائی لائف۔ اس سے پہلے کہ اس کے ساتھ کچھ غلط ہو جائے یا وہ کچھ غلط کر بیٹھے، مجھے نہیں پتا مجھے یہ بات تجھ سے کہنی چاہیے یا نہیں، بٹ میں اسٹریٹ فارورڈ بندہ ہوں، نہ جھوٹ بولنے کی عادت ہے اور نہ ہی بولوں گا۔ محبت کرتا ہوں میں اس سے اور تکلیف میں نہیں دے سکتا اس کو، نہ ہی اس پر اٹھنے والی کسی گندی نظر کو۔ پتہ نہیں کب کیسے مگر مجھے محبت ہو گئی ہے اس سے اور میں اعتراف کرتا ہوں۔ علی نے بغیر کسی لگی لپٹی کے منوہان اس کے سامنے اپنی بات رکھی تھی۔ اذلان نے تحمل سے اس کی بات سنی۔ مجھے لگتا ہے علی یہ صرف تیرا جذباتی فیصلہ ہے، تجھے بس اس سے ہمدردی ہے جسے تو محبت کا نام دے رہا ہے۔ اذلان نے کھوئی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں عزی، ایسا کچھ نہیں ہے، ہمدردی کی محبت میں تکلیف نہیں ہوتی، پور نہیں جلتا، اس نے مبہم سا مسکراتے ہوئے کہا تھا۔
باقی اس کو ہمیشہ خوش رکھوں گا، یہ خان کا وعدہ ہے تجھ سے۔ اس نے اس کی خوشیوں کی گارنٹی دی تھی۔ مجھے بھی لگتا ہے مشی کی سیفٹی کے لیے یہ ضروری ہے اور تجھ سے بہتر اس کا کوئی خیال نہیں رکھ سکتا، اذلان نے رضامندی ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا۔ اذلان، نکاح کے بعد رخصتی بھی آج ہی ہوگی، علی نے کہا، مگر علی وہ چھوٹی ہے ابھی، وہ کیسے اتنی ذمہ داریاں اٹھائے گی؟ پڑھ رہی ہے وہ ابھی، گریجویشن کا لاسٹ ایئر ہے اس کا، وہ ہو جائے گا پھر رخصتی۔ پلیز عزیز، میں وعدہ کرتا ہوں۔ اس نے درخواست کی تھی۔ اوکے، ہمدانی کی بات یقینی ہے، اب میں انا بھی سے بات کر لوں نکاح کی۔ ہادی، تم نکاح خان کا بندوبست کرو۔ اذلان نے ہادی سے کہتے ہوئے اپنے قدم باہر کی طرف بڑھائے تھے اور ہادی صاحب تو شوق کے عالم میں بیٹھے تھے۔ شدید جھٹکا لگا تھا اسے کہ اتنی جلدی اذلان مان کیسے گیا، وہ بھی بغیر علی کی کٹ لگائے۔ یار ایسی ہی زبردست سی سپیچ مجھے بھی لکھ دے، سالے صاحب کو امپریس کرنے کے کام آئے گی، ہادی نے شوق کے عالم میں کہا تھا۔ تو دفع ہو رہا ہے یا نہیں؟ علی نے غصے سے کہا، جا رہا ہوں، پر ایک بات یاد رکھنا، میرے معصوم سے چھوٹو سے بچے جو اس دنیا میں آنے کے لیے ترس رہے ہیں، وہ تم دونوں کو جلادوں سے گن کے بدلے لیں گے۔ ہادی نے افسوس سے معصوم شکل بنائی تھی۔ ہادی جائے گا یا نہیں؟ وہ گھبرایا تھا غصے سے۔ جا رہا ہوں باربی ڈول، اس کی طرف فلائنگ کس اچھالتے ہوئے کہا اس نے، اس سے پہلے کہ علی اس کو پکڑتا وہ منٹ سے پہلے غائب ہوا تھا۔ اذلان نے انا بھی سے بات کر لی تھی اور ساری بات ان کو بتا دی، وہ مان گئی تھی۔ پھر انہوں نے مشی کو بلا کر بات کی تھی، مگر وہ کسی صورت بھی مان نہیں رہی تھی اس نکاح کے لیے۔ انا بھی نے علی کو بلوا کر بتایا کہ مشی نہیں مان رہی اس نکاح کے لیے۔ انا بھی، میں ایک دفعہ بات کر کے دیکھ لوں پلیز، علی نے ریکویسٹ کی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم بھی کر کے دیکھ لو بات، مگر وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ رہی۔ انہوں نے اسے اس کا فیصلہ بتایا تھا۔ جی انا بھی، تھینک یو، وہ کہتے ہی مشی کے سر پر پہنچا تھا۔ کیا تکلیف ہے تمہیں، کیوں نہیں مان رہی ہو؟ اس نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا، کیونکہ مجھے اپنے پاپا چاہیے، وہ اس طرح سے مجھے نہیں ملیں گے۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی علی نے اس کو اس کے جبڑے سے پکڑ کر دبوچا تھا۔ میری بات کان کھول کر سن لو، 2 منٹ کے اندر خود کو تیار کر لو نکاح کے لیے، اگر ایسا نہ کیا تو باپ سے ملنے سے پہلے اس دنیا سے رخصت کر دوں گا تمہیں میں، اور تمہارے پیچھے ہی تمہارے باپ کو بھی بھیجوں گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس نے سختی سے اسے ڈراتے ہوئے کہا تھا، اور مشی نے درد سے سسکیاں لیتے روتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ گڈ گرل، وہ اس کا گال تھپکتے باہر کی طرف موڑا۔ جاری ہے دوستو، ایپیسوڈ کیسی لگی لازمی بتائیے گا۔ خوش رہیں، آباد رہیں، آمین۔ اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔